میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس الصفا خصوصا على سيدنا مولانا هادينا مرشدنا محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم. زور نال بولو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم. شديد القوى ورضوان الله على أصحابه الأتقياء الذين هم مصابيح الدجى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله أكبر.
كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، لكل حول من الأحوال مقتحم. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمدا سناوات کبریائی دے پاک کلمے اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام آقا دو جہاں رحمت کونین خواجہ بدر و حنین سرور کل ہادی سبل خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے، جناب صادر گرامی قادر زی وقار علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، احترامہ دے لائق ماؤ، بہنوں، معززات، بیٹیوں، دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت واسطے میری تہاڈی اس حاضری نو اللہ اپنی بارگاہ اندر منظور و مقبول فرمائے. یہ سلسلہ عظمت صحابہ دا اور بالخصوص اس مجلس کے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل، مناقب، مصائب، خصائل، امائل، شمائل اور سلسلہ شہادت تک انشاءاللہ بیان کرنے دا ارادہ ہے. اللہ اپنی بارگاہ اندر منظور و مقبول فرما. اور کچھ اس طرح میں اس عنوان نو قرآن و سنت دی آپ یاری نال مان کراں گا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، محبت نال بولو بھائی ذرا، رضی اللہ. ایک قداں دے آسرے لگے ہوئے پتر میرے بچے اگے اگے ہو جاؤ بھائی، قداں دے آسرے چھڑ دیو، ادھر بھی باتاں چھڈو بھائی، اگے اگے ہو جاؤ ماشاءاللہ. بھائی جنہوں نیندر شندر آئی ہوئی ہے ادھر ہو، یا تشریف لے جاوے یا جاگ کر کے بیٹھے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان وجہ بیعت رضوان، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان جامع القرآن، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان سفیر محمد، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان مشیر محمد، وزیر محمد، عثمان
رضی اللہ تعالیٰ عثمان ذوالنورین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عثمان امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عثمان والی مدینہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عثمان دنیا کا مظلوم ترین انسان عثمان کہ آج 15ویں صدی لگ گئی مگر آج تک گلا کیتا جاندہ ہے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ او لوگو اگر گندیاں تے ناپاک زبانہ اس پاک بندے دے گلے تے مجبور ہیں سمجھ لو کہ سیدنا عثمان دے فضائل بیان کرنا ساڑیاں بھی مجبوریاں بن گیا ہے محبت نال بولو ذرا رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی یہ میرے نبی دی زندگی دی کمائی نے حضرت نے مربع نہیں بنائے بنگلے نہیں بنائے بنائے تے وہ انسان بنائے جڑے زمین تے چل دے نظر آئے اللہ نے انہاں دے سینہ تے رضا تے رحمت دے تمغے سجا چھڈے انہاں دیاں جیباں دے اندر جنت دے ٹکٹ پا چھڈے کائنات دے والی نے آواز لائی فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اے ہو میرے نبی دی زندگی دی کمائی نے اے ہوئی لوگ اولئک حزب اللہ اللہ دی جماعت کتے فرمایا اولئک هم المفلحون کتے فرمایا اولئک هم الصادقون پھر فرمایا اولئک هم الراشدون پھر فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم عرض کروں گا میاں صحابی دا نام آوے محبت نال ذرا بول رضی اللہ تعالی پھر زور نال بولو جی رضی اللہ پیغمبر رحمت حضور علیہ السلام نے فرمایا من رآنی اور من رآنی سبحان اللہ من رآنی اور من رآنی جن نے مینوں ویکھیا سبحان اللہ سبحان اللہ کائنات دے لوگوں میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من رآنی جن نے مینوں ویکھیا جن نے مینوں ویکھیا ابو بکر نے میرے پیارے نبی نو ویکھیا عمر و عثمان و علی نے میرے پیارے نبی نو ویکھیا طلحہ زبیر و سعد و سعید نے میرے پیارے نبی نو ویکھیا بدر والے نے میرے پیارے نبی نو ویکھیا احد و حنین والے نے میرے پیارے نبی نو ویکھیا اللہ اکبر 1,40,000 صحابہ نے میرے پیارے نبی نو ویکھیا اگے کی فرمایا اور مرہ اور مرآنی یا جن نے انہوں ویکھیا جن نے میں ویکھن والے نو ویکھیا یعنی جن نے ابو بکر نو ویکھیا جن نے عمر نو ویکھیا جن نے عثمان نو ویکھیا جن نے علی نو ویکھیا جن نے معاویہ نو ویکھیا جن نے حسن نو ویکھیا جن نے حسین نو ویکھیا بدر والے نو ویکھیا احد والے نو ویکھیا ایمان دی حالت اندر 1,40,000 صحابہ وچوں کسے نو ویکھیا فرمایا حرم اللہ علیہم النار اللہ نے ادوتے جہنم دی اگ نو حرام کر چھڑیا ہے اللہ کیڑی حرام کر چھڑیا ہے فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسها جہنم دی اگ تو دور 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 کر چھڑیا یا اللہ
کہ ڈاک دور کیتا فرمایا جہنم دی کس کساہٹ جہنم دی آواز تو کیا جہنم دی کس کساہٹ بھی کدی نہیں سنن گے اللہ نے انہاں نو جہنم دی اگ تو ایڈا دور فرما چھڑیا ہے انہاں وچوں تذکرہ کراں گا جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا محبت نال بولو ذرا رضی اللہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون صحابي فقولوا لعنت الله لعنت الله لعنت الله على شركم جڑے لے میرے صحابہ دا گلا کر دیاں کسی گندی زبان والے نو دیکھو کسی کالے منہ والے نو میرے نبی دے صحابہ دا گلا کر دیاں دیکھو آکو لعنت اللہ لعنت اللہ لعنت اللہ علی شرکم خدا دی لعنت تہاڈی اس شرارت ہے کہ تسی پاک پیغمبر دے صحابہ دا گلا کر دے ہو ذرا محبت نال کہہ رضی اللہ تعالی میرے انبیاء نے اہتمام انتظام انسرام فرمایا کہ میں جناب دے سامنے سیدنا عثمان دے فضائل بیان کراں اللہ قیامت والے دن ان بندیاں نو سیدنا عثمان دیاں پیراں وچوں اٹھنے دی سعادت نصیب فرما محبت نال بولو ذرا رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے وہ ایک جنازہ گزریا جاگ دیتا ہو نا بھائی ماشاءاللہ کیوں بھائی جاگ رہے ہو نا ایک جنازہ گزریا پیغمبر کریم علیہ السلام اس جنازے دی مشایعت واسطے حضرت کھڑے نہیں ہوئے حضرت نال نہیں چلے پیغمبر رحمت حضور علیہ السلام نے او دا جنازہ نہیں پڑھایا او دے واسطے دعا نہیں کی تھی حضرت او دے جنازے واسطے نال نہیں گئے صحابہ عرض کر دیں حضرت کہتے ہوندہ ہے کہ جناب کوئی بھی جنازہ نکلے آپ نال ٹر پہ دے سن دعا فرما دے سن جنازے دی دعا کر دے سن جنازہ پڑھا دے سن اس بندے دا جنازہ گزریا جناب نال نہیں ٹرے حضرت نے فرمایا ہاں بھائی ہاں اے او بد نصیب ہے جڑا میرے عثمان دا گلا کردا سی اللہ 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 جڑا عثمان دا گلا کرے پیغمبر رحمت دا جنازہ نہیں پڑھ دے حضرت دے واسطے دعا نہیں کر دے حضرت دے واسطے بخشش دی دعا کرن نال نہیں ٹر دے جڑا بندہ عثمان دا گلا کرے میرے پیغمبر نو چنگیا نہیں لگدا حضرت دے صحابہ دا گلا نہ کیتا کر اللہ پاک دی قسم پیغمبر اپنے شاگرداں دے گلا کرنے والے نو برداشت نہیں کردا محبت نال کہہ دے رضی اللہ تعالی زور نہ بولو ذرا رضی اللہ تعالی پیغمبر رحمت حضور علیہ السلام آرام فرما تشریف فرما دوروں ایک بندہ چادر منال منہ ولیٹے ہوئے دور جا رہا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابیوں او جڑا بندہ جا رہا ہے او جنتی ہے اللہ نے دی جیب اندر جنت دا ٹکٹ پا چھڑیا ہے سبحان اللہ صحابی آکھدا ہے میں دوڑ کے پتہ کراں بھی کون جا رہا ہے آدھے نے میں دوڑ کے گیا تے حضرت عثمان جا رہے سن سبحان اللہ آہا حضرت عثمان جا رہے سن میں کیا عثمان مبارک ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی صادق الوعد الامین زبان میں ہونے ارشاد فرمایا او بندہ جنتی ہے میں پتہ کراں کہ او کون جنتی ہے جے دیدے جی جنت دا ٹکٹ جیب اندر پایا گیا سینے تے رضا تے رحمت دا تمغہ سجایا گیا اللہ اکبر آسمانہ تو چٹھی آئی او بندہ جنتی ہے عثمان تو ہے جنو عرش والے نے ہونے اپنے نبی دی زبانوں اعلان فرما کر کے جنتی ہونے دا اعلان کرایا ہے عثمان رضی اللہ تعالی محبت نہ بولو رضی اللہ تعالی پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
رحمت کونین نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضی اس حدیث کے روایت کرنے والے علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، بول دے نہیں کسی کچھ بول کے راضی نہیں گئے، محبت نال بولو رضی اللہ تعالی، علی علی نہیں، علی 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 نہیں، علی شیر جلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ علی علی کوئی اور علی ہوئے گا، میرا علی رضی اللہ تعالی عنہ جڑا مدے دا روادار نہیں، میرا علی جڑا بھنگیاں دا نہیں، میرا علی جڑا چرسیاں دا نہیں، میرا علی جڑا تکیے دا روادار نہیں، میرا علی قرآن دا قاری علی، میرا علی حج بیت اللہ دا حاجی علی، میرا علی نمازی علی، میرا علی روزے دار علی، میرا علی مرد میدان دا غازی علی، میرا علی رضی اللہ تعالی، بول کر زور نال رضی اللہ تعالی، میرا علی چرسیاں دا نہیں، میرا علی ہیروئن والیاں دا نہیں، میرا علی شرابیاں دا نہیں، میرا علی صحابہ دے دشمناں دا نہیں، میرا علی قرآن دے مخالفاں دا نہیں، میرا علی ابو بکر۔ میرا بھی رات جلسہ سی، میرا نام لے کے مخاطب ہویا، آخر لگا مولوی ایک ہم ہیں کہ ہم نے بھنگ پی کر ہی علی کو پہچان لیا، اور ایک تم ہو کہ تم نے قرآن پڑھ کر علی کو نہیں پہچانا۔ کیوں بھائی گل سمجھ دے اندر آئی کہ نہ آئی؟ ہاں، ہم نے بھنگ پی کر علی کو پہچانا۔ رات پھر میری واری، میں کیا لوگوں ملنگ دی گل سنی نے آکھتا ہے کہ ہم نے بھنگ پی کر علی کو پہچانا۔ میں کیا ایک بندہ الو ویچتا پھرے آکے بڑے الو دے 30 تے چھوٹے دے 60 روپیے۔ لوگاں پوچھیا وہ چھوٹے دے 60 روپیے کیوں؟ آکھن لگا ہے الو بھی ہے نال الو دا پٹھا بھی ہے۔ وہ ایک صحابہ دا دشمن ایک بھنگ دے نشے کے اندر اور پہچانے علی نو، میرے علی رضی اللہ تعالی عنہ بھنگیاں نے نہیں پہچانیا، افیونیاں نے نہیں پہچانیا، چرسیاں نے نہیں پہچانیا۔ جس بد نصیب نو اپنے آپ کی تمیز نہیں ہے انہیں میرے مولا علی نو کتوں سیانا ہے؟ میں سیانے آئے قرآن پڑھ کر کے سیانے آئے، پاک نبی دا فرمان پڑھ کر کے سیانے آئے۔ میرا علی علی رضی اللہ تعالی، زور نال بولو ذرا رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی۔ سنیے بھائی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی نے فرمایا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مینوں فرمایا علی سب تو پہلا قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر میں کھڑا ہواں گا، حضرت اللہ دے عرش دا پاوا پکڑ کر کے یا رب امتی دی صدا بلند کر رہے ہوں گے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے اللہ دے عرش دے سامنے طویل ترین سجدہ فرما کر کے اللہ میری امت دے گناہ معاف فرما، امتیاں واسطے بخشش منگ رہے ہون گے۔ سب تو پہلے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے دربار اندر شفاعت کبریٰ دا حق استعمال کرن گے، گناہ گار دے گناہ ویکھن گے زیادہ ہو رہے، حضرت نیکیاں والے پلڑے دے اندر پیر رکھ دیں گے، اللہ فرماؤں گے میرے نبی تہاڈی شفاعت نو منیا، اسی تہاڈے امتی نو معاف کر چھڈیا۔ میرے پیغمبر باں کولو پکڑ پکڑ کر کے اپنے امتیاں نو بہشت اندر لے جان گے، حضرت حوض کوثر دا جام بھر بھر کر کے پلان گے۔ او لوگو میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی سب تو پہلے اللہ دے دربار اندر میں پیش ہوں گا، عرض کروں گا اللہ دنیا تنگ ہو رہی ہے، نہ دا حساب و کتاب شروع فرماؤ، سب تو پہلے حساب میرا ہوئے گا۔ زور نہ بولو، زور نہ بولو، سب تو پہلے حساب کدا ہوئے گا؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا، حضور علیہ السلام دا حساب کیویں ہوئے گا یہ بھی تے یاد رکھنا نا میاں۔ اللہ پوچھن گے میرے پیغمبر تسی خیر خیریت نال آئے ہو؟ میرے سونے نبی عرض کرن گے یا اللہ خیر خیریت نال، ایو حضرت نے خیر خیریت دے پوچھے جانے نو حساب و کتاب فرمایا۔ پھر دہراواں کے بعد یاد ہو گئی بھائی،
لوگ پوچھن گے کیوں جی تہاڈا مولوی جو آکھدا سی حضرت دا حساب و کتاب حضور دا حساب و کتاب کیویں ہوئے گا؟ جواب دے سک میرے ویر کہیں میاں اللہ پوچھن گے اپنے لاڈ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے پیغمبر ٹھیک ٹھاک ہونا خیر خیریت نال ہو؟ حضرت عرض کرن گے یا اللہ خیر خیریت نال یہ حضور دا خیر خیریت دا پوچھا جانا ہی حضرت نے حساب و کتاب فرمایا ثم من یا رسول اللہ حضرت علی المرتضی عرض کر دینے حضور پھر کدا حساب ہوئے گا؟ فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے علی پھر ابو بکر دا حساب ہوئے گا۔ حضرت علی المرتضی عرض کر دینے یا رسول اللہ ابو بکر دے بعد پھر کدا حساب ہوئے گا؟ پھر فرمایا عمر دا حساب ہوئے گا رضی اللہ تعالی۔ حضرت علی المرتضی عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر دے بعد پھر کدا حساب ہوئے گا؟ فرمایا پھر علی تیرا حساب ہوئے گا۔ کیوں بھائی پھر کدا حساب ہوئے گا؟ حضرت علی دا رضی اللہ تعالی سب تو پہلے میرے نبی دا، حضرت دے بعد ابو بکر دا، پھر عمر دا، پھر علی دا۔ کیوں بھائی درمیان وچوں کوئی رہتے نہیں گئے؟ جویں تسی آدھے ہو جی عثمان رہ گئے ایویں حضرت علی بے قرار ہو کر کے آکھدے نے یا رسول اللہ عثمان دا۔ سبحان اللہ۔ جویں تہاڈا ایمان ہے کہ تیجا نمبر عثمان دا ایویں میرے مولا علی دا ایمان ہے کہ تیجا نمبر عثمان دا۔ حضرت علی آکھدے نے یا رسول اللہ عثمان دا اے جڑا سویرے سویر دمو دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر اے یا جہنم اندر۔ میرے مولا علی فرماندے نے تیجا نمبر عثمان دا، تیجا نمبر عثمان دا رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی۔ جے کلمہ شروع ہویا دیا دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع یا رسول اللہ خمینی روح اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں بھائی بددا ہی چلا گیا، بیلڈنگ کرتا ہی چلا گیا، کلمہ بیلڈنگ کیتا ہویا۔ جے قرآن دیواری آئی دیا دے قرآن 70 گز چوڑا 70 گز لمبا اٹھتے رام جتنا موٹا 40 سپاریاں دا غار سرمن دے اندر اے جڑا موجودہ قرآن نہ مکمل معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جے اذان دیواری آئی تے چیچا وطنیوں لوگ چل کر کے فیصلہ باد پڑھن مگر اذان ملنگ دی اجے جاری ہے۔ کیوں بھئی ایویں کہ اب اشہد ان امیر المومنین قاتل المشرکین خلیفۃ المسلمین علی ولی اللہ وسیع یا رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل۔ کیوں بھائی یہ جی فصل تے اجاڑا ہی پھرے گا، فکر نہ کر، یہ جی فصل برباد ہی ہوئے گی۔ جڑی فصل بغض صحابہ تے مبنی ہے جی فصل آباد نہیں ہوئے گی۔ سن میرے ویر سن بھائی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور پھر کدا حساب؟ فرمایا پھر علی تیرا حساب ہوئے گا۔ یا رسول اللہ عثمان دا، تیجا نمبر عثمان دا۔ میرے پاک پیغمبر دی آنکھاں دے اندر اتھرو آ گئے۔ فرمایا علی اللہ عثمان تو حساب نہیں لین گے، اللہ عثمان تو حساب نہیں لین گے، بد نصیب بندے عثمان نو معاف نہیں کر دے، میرے اللہ عثمان تو حساب نہیں لین گے۔ فرمایا علی اللہ عثمان تو حساب نہیں لین گے۔ محبت نال بول ذرا رضی اللہ ہو۔ 7 دفعہ ایک کے مجلس کے اندر جنہوں جنت کی خوشخبری آئی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ غزوہ تبوک اندر اعلان فرما رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں حضور 400 ڈاچیاں قبول فرما لو۔ وہاں پیغمبر نے فرمایا باجا بات عثمان تے بخشت واجب ہو گئی۔ پھر عرض کرتے ہیں حضرت 400 ڈاچیاں
اور قبول فرما لو اللہ اکبر پھر فرمایا واجبات عثمان تے بہشت واجب ہوئی پھر عرض کر دینے حضرت 400 ڈاچیاں اور قبول فرما لو پھر عرض کیتا 1000 اٹھ ڈاچیاں لدیاں لدائیاں مال دیاں اور قبول فرما لو حضرت نے فرمایا واجبات عثمان تے بہشت واجب ہوئی پھر گھر تشریف لے گئے حضرت عثمان جھولی اندر 40,000 درہم یا دینار بھر کر کے لے آئے اور کونیاں کونیاں جھولیاں کر کے منبر تے میرے نبی دی جھولی دے اندر پا چھڑے حضرت جھولی بری ہوئی حضرت عثمان دے سونے دے کھسکیاں دے این کر کے خلائی جا رہے نے نالے آسمان منوے کر کے آدھیں اللہم مرضے بے عثمان اللہ میرے عثمان نال راضی ہو جا اللہ عثمان دا مال مولا میرے نبی میرے پاک پیغمبر منبر تے کھڑے ہو کر کے آسمان والے دیکھ دینے اللہ میرے عثمان دا مال ہے عثمان دے مال دی جھنکار اللہ دے عرش تے پہنچی اللہ دے عرش تے آواز سنائی دیتے مولا کریم نے جبریل امین نو کلیا جبریل جا میرے پیغمبر نو جا کر کے آگ حضرت عثمان نو کہہ دیو آج دے بعد عثمان کو اللہ کوئی حساب نہ لین گے عثمان رضی اللہ تعالیٰ محبت نہ بولو ذرا رضی اللہ تعالیٰ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما بس دے بعد اپنی بات شروع کر دو ذرا محبت پیار نال تمہید سنو جو حضرت عثمان بے فضائل کیا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان النبی فی الجنہ والصدیق فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وسعد فی الجنہ وسعید فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ وزبیر فی الجنہ عبد الرحمن فی الجنہ سبحان اللہ اے بندے جنہ دیاں جیباں دے اندر جنت دے ٹکٹ پا چھڑے سرکار نے انہاں وچوں تذکرہ کرانگا جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ محبت نال بول در رضی اللہ تعالی حضرت روضہ رسول اللہ کول کھلے ہوئے حضور روضہ رسول اللہ والی جگہ یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے دے اندر ایک طرف جناب ابو بکر دے ہاتھ رکھیا ایک طرف جناب عمر دے ہاتھ رکھیا ہویا آپ فرما رہے نے آقضا نبعث یوم القیامہ اسی قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر اس جگہ تو ان کھڑے ہوئے ہوانگے ہاکذا نبعث یوم القیامہ حضرت عثمان عرض کر دینے یا رسول اللہ میں رہ گیا سبحان اللہ ابو بکر آ گئے عمر آ گئے حضور تسی فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ حضور میں رہ گیا پیغمبر رحمت نے فرمایا عثمان لے اس کمان اندر تیر چڑھا کر کے تیر پھینک اس جگہ تو حضرت عثمان نے زور نال تیر پھینکیا جنت البقیع دین جتے حضرت عثمان دی قبر ہے ایتھے جا کر کے تیر لگا حضرت فرماتے نے عثمان اس جگہ تو اس جگہ تک اللہ سارے لے آئے سبحان اللہ شان صحابہ حضرت عثمان عرض کرتے نے محبوبہ جے گل سی کہ میں ایڈا تیر کھچ کے مار دا کہ دنیا دے پرلے گوشے تائیں چلیا جاندا جو اللہ سارے انہوں معاف کر چھڑ دے میاں جتے تک حضرت عثمان دا تیر پہنچ دائے حضرت عثمان دی قبر مبارک جنت البقیع دے اس حصے دے اندر مگر ایسے درمیان والے حصے دے اندر جتے صحابہ آرام فرما جتے بزرگ آرام فرما جتے میرے نبی دا صاحبزادہ ابراہیم آرام فرما جتے انس ابن مالک آرام فرما ہوتے علامہ ظہیر احسان الہی آرام فرما ہے قیامت تک آرام فرما رکھیں گے اللہ کروڑوں رحمتہ فرماوے اس پاک باز بندے دیتے عرض کر رہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی محبت نہ بولو ذرا رضی اللہ میرے نبی آرام فرما حضرت ابو بکر آئے حضور لیٹے رہے حضرت عمر آئے حضور لیٹے رہے اور صحابہ آئے بیٹھتے گئے حضور لیٹے رہے
وفی روایت حضرت علی آئے حضور لیتے رہے، اتنے تک جناب عثمان آ گئے، حضور جلدی نال اٹھ کر کے بیٹھے، پنڈلی تے کپڑا مبارک فرمایا، صحابہ عرض کرتے نے آج تے حضور کمال ہی ہو گئی، ابو بکر آئے تسی لیتے رہے، عمر آئے، علی آئے اور صحابہ آئے، آ کر کے بیٹھتے گئے تسی لیتے رہے، مگر جدو عثمان آئے سرکار تسی اٹھ کر کے بیٹھ گئے، حضرت تسی اٹھ کر کے بیٹھ گئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحابیوں عثمان ہو ہے جی تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دینے، میں محمد حیا کیوں نہ کرا جی تو اللہ دے فرشتے حیا کر دے، اور لوگوں عثمان تو اللہ دے فرشتے حیا کر دینے، میرا نبی حیا کر دے، مگر بد نصیب دنیا دے بد نصیب بندے حیا نہیں کر دے، لوگاں دیاں گندیاں زباناں اگر اس پاک بندے دے گلا کرن تے مجبور ہو گئی ہیں، سمجھ لو کہ اسی مسکین لوگاں دیاں زباناں اس پاک باز بندے دے فضائل بیان کرن تے مجبور ہیں۔ محبت نال کہو ذرا رضی اللہ ہو، اور زور نال کہہ دیو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام حبشہ دی طرف جان والے مہاجرانو الوداع کہنے واسطے تشریف لے آئے، 70 صحابہ، اللہ جانے کیڈا دردناک منظر ہوئے گا جو نبی علیہ السلام دے صحابہ اپنا وطن چھوڑ کر کے، کاروبار چھوڑ کر کے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے اللہ دے راستے ہجرت فرما رہے ہیں، چھوٹیاں چھوٹیاں گڈوریاں مال دیاں سر تے رکھیاں ہوئیاں، چھوٹے چھوٹیاں گڈاں بنیاں ہوئیاں، اللہ دے راستے ہجرت فرما رہے ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام ایک ایک صحابی نو الوداع کہندیاں او دے چہرے دے ولے ویکھدے نے، او دے اتھرو ویکھدے نے، حضرت اپنے اتھرو کہہ رہے نے، حضرت دیاں نظراں دے سامنے ایک جوڑا صحابہ دا مہاجراں دا نظر آیا، اللہ والیا او جوڑا کیڑے صحابہ دا؟ سیدہ رقیہ تے سیدنا عثمان دا جوڑا نظر آیا، میرے نبی دی دھی تے میرے نبی دی جوائی دا جوڑا، یعنی سیدنا عثمان تے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا جوڑا نظر آیا، میرے پیارے نبی دی آنکھوں بل پیاں، حضرت نے فرمایا صحابیوں سب تو پہلا جوڑا راہ خدا ہجرت کرنے والا میرے باب ابراہیم تے میری اماں سارا دا، دعا جوڑا راہ خدا وچ ہجرت کرنے والا میرے جوائی عثمان تے میری بیٹی رقیہ دا، لوگوں او بھی جوڑا حق والا، اے بھی جوڑا حق والا، او بھی جوڑا شان والا، اے بھی جوڑا شان والا، او بھی سدھے راہ جان والا، اے بھی سدھے راہ جان والا، او جوڑا نبیاں والا، اے جوڑا صحابہ والا، جڑا اس جوڑے دا انکار کرے بندہ بھی بے ایمان ہے، جڑا اس جوڑے نو نہ منے بندہ وہ بھی بے ایمان ہے۔ محبت نال بولو ذرا رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی۔ میرے پیارے پیغمبر بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، حضرت مدر واسطے تیاری فرما رہے ہیں، حضرت عثمان نال آئے، فرمایا عثمان تو گھر اندر رہو، رقیہ بیمار ہے رضی اللہ تعالی عنہ صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ، اے دا علاج معالجہ کر، اے دے گھر در رہ کر کے علاج کر، میں جس حالت اندر ہویا تینوں اپنا برابر شریک سمجھاں گا۔ او لوگو عثمان میرے نبی دے دکھاں دا شریک، عثمان میرے نبی دے سکھاں دا شریک، عثمان نو دکھ آوے میرا نبی اپنا دکھ سمجھدا ہے، عثمان نو سکھ آون تے میرا پیغمبر اپنا سکھ سمجھدا ہے۔ حضرت عثمان مدینے دے اندر بدر دے اندر فتح ہوئی، مال غنیمت تقسیم ہویا، حضرت فرمایا صحابیو میرے عثمان دا حصہ الگ کر دیو، حضرت اے شریک سمجھے جنہیں حضرت عثمان نے نال برابر جہاد کیتا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے مال غنیمت تقسیم فرمایا میرے عثمان دا حصہ الگ کر دیو۔ بندہ جہاد نہ لڑے تے میرے پیغمبر دے حکم دے مطابق نہ لڑے، اللہ جہاد دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ بندہ جہاد لڑے مگر رب رسول دے حکم دے مطابق نہ لڑے،
لڑدیاں لڑدیاں مر کیوں نہ جاوے وہ بندہ جہنم دا بالن ہے جہدے اتے پاک نبی دی سرکاری مہر نہیں لگی ہوئی. جہاد لڑ کر کے بھی بندہ بہشت برین دا حقدار نہیں بن سکتا جہدے اتے مدینے والے سرکار دی مہر نہیں ہے. اور بندہ جہاد نہ لڑے گھر بیٹھا رہے مگر جہاد دا برابر ثواب ملتا ہے جہدے اتے مدینے والے سرکار دی مہر لگی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کروڑوں بار صلی اللہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام محبت نال بولو جی مال غنیمت تقسیم فرما رہے نے. عثمان دے حصے بدر اندر الگ کیتے جا رہے نے. ادھر یہودی عیسائی منافق بے ایمان سیدہ رقیہ دے گھر کو لو گزردے نے ہستے ہویا مذاق تے مسکریاں کردے ہویا آدن جی او خون نہیں آن لگے انہاں نو ابو جہل نے نہیں آن دینا. انہاں نو ابو جہل دی بڑی طاقت انہاں کول تے ہتھیار سوٹے ہی پورے نہیں سن. انہاں کول ہر طرح دا اسلحہ موجود ہے. او خون نہیں آن لگے. اللہ اکبر. او تھیاں والے او جنہیں تہاڈیاں میریاں تھیاں میرا تہاڈا دکھ برداشت نہیں کردیاں یہ میرے نبی دی دکھیاری دی. سیدہ رقیہ بیمار بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان نو عرض کر دیا نے عثمان جی جاؤ جا کر کے میرے بابے دے صحابہ دی کوئی خیر خیریت دریافت کرو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بدر والے چوراہے پہ آ کر کے کھڑے ہو گئے. سارا دن کھلے رہے مگر اتفاق دی بات کوئی آندا جاندا بندہ بدر دی خبر نہ لے کر کے آیا. حضرت رقیہ رضی اللہ خدا عنہ سیدہ رقیہ این ہاتھ اٹھائے ہوئے نے آدیا نے یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث. سیدہ رقیہ دعا کر دیا رہیاں. اللہ اکبر. حضرت عثمان آئے پوچھ دیا نے کوئی خیر دی خبر آئی. عثمان فرما دے نے رقیہ کوئی خیر دی خبر نہیں آئی. سیدہ عرض کر دیا نے حضرت دوبارہ سویر دوبارہ جاؤ. دوبارہ تشریف لے گئے. سیدہ رقیہ دعا کر رہی نے یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث. ادھرو خبر آئی کہ حضور مظفر و منصور ہو کر کے کامیاب ہو کر کے تشریف جا رہے نے. حضرت عثمان دوڑ دے ہوئے گھرے آ رہے نے مگر رقیہ اپنے بابے در آبے دیوے دی ہاتھ ہولے ہولے ہٹائے. سیدہ رقیہ انتقال کر گئیاں. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حضرت عثمان آ کر کے دیکھ دینے رقیہ فوت ہو گئی نے. اللہ اکبر. نہلان کفنان دفنان دا انتظام فرمایا. قبرستان اندر اجے مٹی پارے نے تو نعرہ تکبیر بلند ہویا. حضور صحابہ نال مظفر و منصور ہو کر کے مدینہ دے نواح اندر پہنچ گئے نے. تمام صحابہ رہے ہو چھوٹے بڑے صحابہ عورتاں بچے تمام یہودی عیسائی حضور دے استقبال واسطے مدینہ دے نواح اندر پہنچ گئے نے. کوئی بخل لگا بخل یا رسول اللہ. کوئی حضور مبارک ہوئے بارک اللہ یا رسول اللہ کہہ کر کے حضرت کا استقبال کر رہا ہے. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام ہر ایک والے ویدے نے حضرت دیاں نظرہ اور پاسے صحابہ کرام دیاں نظرہ اور پاسے. صحابہ اپنے نو تلاش کر دینے تے میرا نبی اپنے نو تلاش کر دے. اللہ اکبر. ایک پاسوں دوجے پاسے تک پھر ویکھیا آپ فرماندے سارے نو میرے آمنے دی اطلاع پہنچ گئی ہے مگر میری رقیہ نو میرے آنے دی اطلاع نہیں پہنچی. عثمان نو اطلاع نہیں پہنچی. ایک صحابی دیاں ابلیاں ہوئیاں نظراں رو کر کے اگے حاضر ہوندا ہے محبوب جی تسی اپنی رقیہ نو تلاش کر دیو نا. حضرت نے فرمایا کی گل سارے آ گئے رقیہ کیوں نہیں آئی. کہ تیرے کو راضی مولا تو میری رقیہ کو راضی ہو جا. حضرت دعا کر کے عثمان نو کلیجے نہ لایا سر پہ خط رکھ گیا اور میں رونا عثمان اللہ رشتے دا کوئی بندوبست فرما دیں گے. حضرت عثمان عرض کرتے محبوبہ رشتہ تے کتے نہ کتے کوئی نہ کوئی مل جائے گا مگر حق کے دامادی مکیا اگے لوگ آکھدے سن او پاک نبی دا جوائی جا رہے ہیں. حضرت عثمان نو لوگ آدھے سن او پاک پیغمبر دا داماد جا رہے ہیں. ہن
کوئی نہیں آکے گا اللہ دے پیغمبر حق کے دامادی مک گیا، شرف دامادی مک گیا۔ حضرت نے پھر کلیجے نال لایا، فرمایا عثمان گھبرانا، میں تینوں اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم دا نکاح کر دیاں گا۔ میں ہن تیرے کولو ایو گل پوچھنا، ذرا مینوں ہی سمجھا، مینوں تینوں دیاں ایڈیاں پیاریاں جو نکاح واسطے نیک بندیاں دا انتخاب کردا پھرے، حضرت عثمان نو دوجی بیٹی دا نکاح کر دیتا میرے نبی نے، ذرا مینوں بھی دس کر کے کہ میرے پیغمبر سیدہ رقیہ کے معاملے اندر حضرت عثمان کو مطمئن نہیں سن، حضرت نے دوسری بیٹی دا نکاح کیوں کر دیتا؟ اللہ اکبر، مننا پڑے گا نا۔ عثمان نو میرے نبی جیا سہرا کوئی نہیں نظر آیا، میرے نبی نو عثمان جیا جوائی کوئی نہیں نظر آیا۔ اے سہرا بھی لاجواب ہے، جوائی بھی لاجواب ہے، اے رشتہ ہی لاجواب ہے، اے کسی بندے کا انتخاب نہیں ہے، اے رب کا انتخاب ہے۔ محبت نال کہو گا رضی اللہ تعالی اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی، زور نالی بولے، زور نال بولو، رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی۔ سیدہ ام کلثوم دے گھر والے حضرت ام کلثوم میرے عثمان دی بیوی رضی اللہ تعالی عنہما، میرے پیارے پیغمبر دو تین بوٹیاں تھوڑا جنا شوربا پیالے دے اندر کتے تحفہ آیا، ہدیہ آیا، حضرت فرماندے زید بیٹا جی یا رسول اللہ، فرمایا دو تین بوٹیاں تھوڑا جنا شوربا جا میری ام کلثوم نو دیا۔ دھیاں والے ہو تو ساڈا میرا دل بھی ایویں کرتا ہے نا، جے کچھ ہوئے تو دھی دے گھر کھلا دیجیے، یہ سنت ہے میرے نبی۔ سبحان اللہ، حضرت عثمان دا گھرانہ متمدن گھرانہ سی، مگر میرے پیغمبر دا کلیجہ کیے، فرمایا دو تین بوٹیاں تھوڑا جنا شوربا میری ام کلثوم نو دیا۔ حضرت زید آئے رضی اللہ تعالی، آدھے نے میں آیا تے چمڑے کا دسترخوان بچھا ہوا، ایک طرف میرا ویر عثمان بیٹھے ہوئے، دوسری طرف میری بہن ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما میوے ٹک ٹک کر کے کھا رہے نے، نالے کھاتیاں باتاں کر رہے نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ دے کدی میں حضرت عثمان والے دیکھا، کدی میں سیدہ ام کلثوم والے دیکھا، میں دیکھدا ہی رہا، دیکھدا ہی رہا، دیکھدا ہی رہا، این لگے جی آسماناں تو فرشتیاں دی جوڑی اتر آئی ہے۔ دیر بعد سیدہ ام کلثوم دا خیال میرے بنے ہویا، فرمایا زید ویر تو کدوں دا کھلوتا ہے؟ میں عرض کیتا بی بی میرے سونے نبی نے مینوں تھوڑا جنا شوربا دو تین بوٹیاں دے کے بھیجیاں، ام کلثوم نو دے آؤ۔ سیدہ نے برتن واپس کیتے، میرے نبی پوچھتے زید بیٹا تینوں انی دیر لگ گئی؟ میں عرض کیتا حضرت اج تے میں فرشتیاں دی جوڑی ویکھدا رہا۔ رب جانے ایمان والے ہو تہانوں بھی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ فرشتیاں دی جوڑی، بولو کی ویکھدے رہے حضرت زید؟ فرشتیاں دی، زور نال بولو، زور نال بولو اللہ والے، فرشتیاں دی جوڑی ویکھدا رہا۔ میرے نبی ہس پے، آدن پتر او کتے؟ یا رسول اللہ عثمان دے دسترخوان تے ایک طرف میرا عثمان تے دوجی طرف بی بی ام کلثوم، این لگدا سی جی آسماناں تو فرشتیاں دی جوڑی اتر آئی ہے۔ حضرت کھل کھلا کر کے ہنسے، فرمایا ہلمو الیہ اہل بیت، اے میرے اہل بیت ذرا جلدی نال آؤ۔ سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، جویریہ، میمونہ، حضرت دیاں سیدہ زینب نو بلوایا، سیدہ فاطمہ نو بلوایا، بابا کی گل ہے؟ سیدہ عائشہ پوچھدے حضور کی گل ہوئی؟ فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تانوں اج فرشتیاں دی جوڑی دی گل سنائیے۔ حضرت زید نو حضور آدن، ہاں بھائی زید کی ویکھیا؟ یا رسول اللہ فرشتیاں دی جوڑی ویکھی۔ حضرت ہسے، فرمایا سنیا جے اے میرے عثمان تے میری ام کلثوم دی بات ہے، سارے ازواج خوش ہو رہے ہیں، حضرت دی بیٹیاں خوش ہو رہی ہیں۔ جناب نو خوش کرنے کا مقصد میرا یہ ہے لوگوں، جیندی دھی سکھی ہوتا جگ سکھی، جیندی دھی دکھی ہوتا جگ دکھی۔ میرا پیغمبر حضرت عثمان تے ام کلثوم دیاں باتاں سن کے خوش ہوندے، اے دا مطلب یہ ہے میرے پیغمبر حضرت عثمان کو مطمئن نے، عثمان کی خوشی سن کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ میرے پیغمبر حضرت عثمان نال راضی نے، مگر کیا کریے ایک دن خبر آئی کہ ام کلثوم بھی فوت ہو گئی نے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام کلثوم فوت ہو گئی نے، میرے پیغمبر آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا زینب بیٹا اپنی بہن ام کلثوم نو غسل تو دینا ہے، جس ویلے کفن پکڑانے دی واری آوے مینوں آواز دے دی، کفن دے ٹکڑے میں آپ پکڑاواں گا۔ ساڈے پنجابیاں دا پنجاب اندر رواج ہے کہ دھی فوت ہو جاوے چاہے وہ پوترے پڑوترے والی دوترے والی کیوں نہ ہوئے، مگر پچھلے جیوندے ہون تے کفن لے کے پہنچ جاندے نے، آندے نے دھی کفن لے کے سادا جائے گی، کیوں میں تہاڈے وچ رواج ہے نا، دھی کفن لے کے سادا جائے گی۔ میں سوچدا سا کہ لوگ ان کیوں کردے نے، مگر سنت ہے میرے نبی دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیغمبر کفن لے کر کے پہنچ گئے، سیدہ زینب نوا کر کے آواز دیندیاں نے حضور کونے دے اندر کد پیچھے اوٹ پیچھے کھڑے ہوئے نے، ابو کفن دے ٹکڑے پکڑاؤ۔ ان بہن نے نہا لیا ہے، حضرت نے ایک کفن دا ٹکڑا دیتا، دوجا کفن دا ٹکڑا پکڑایا، سیدہ زینب آواز دیندے نے ابو تیسرا کفن دا ٹکڑا دیو۔ حضرت نے جلدی نال اپنی مہر نبوت کجن والی چادر اتاری، فرمایا زینب میری ام کلثوم نو میری چادر دے اندر دفنا دیو۔ اللہ پتا چلتا ہے کہ میرے پیغمبر نو اپنی بیٹیاں کیڑیاں پیاریاں ہو لوگوں، انہاں دو دھیاں دا گھر والا جے ذوالنورین عثمان رضی اللہ تعالی، بولنا زورنا رضی اللہ۔ بندہ ایک رشتہ کرن واسطے اپنے استاد نو، حضرت صاحب، قاری صاحب، مولوی صاحب، بھائی صاحب، چودھری صاحب تہاڈی بیٹی تہاڈی بھتیجی تہاڈا بھتیجا بھئی سیاںا ہو گیا او دا کدرے نکاح کرنا ہے، مگر نکاح کرن واسطے جڑے ساڈے کڑما چاری لبے نا او بڑے بندے بے ایمان تے ہونے چاہیے نے، ایماندار انہاں نو نہیں ہونا چاہیے، او پکے بے ایمان ہونے چاہیے نے۔ کیوں بھائی میری بات صحیح ہے؟ ایک تو تسی بول کے راضی نہیں جے، میرے خیال ہے واز شریف ہویا کدی نہیں ایتھے، پہلا ہی موقع ہے۔ میں نا تسی رشتہ لبن واسطے اپنے امام نو، مولوی صاحب نو، حاجی صاحب نو، صوفی صاحب نو، اپنے چودھری بھائی نو کسی نو آکھ دے جے کہ بچی سیانی ہو گئی ہے، بچہ سیانا ہو گیا ہے، تو کتنے رشتہ لبنا ہے، مگر جڑے پکے بے ایمان ہون انہاں والے ساڈا رشتہ کرنا ہے۔ کیوں بھائی صحیح ہے؟ کی کہو گے؟ میاں کوئی نیک جے بندے ویکھ کر کے رشتہ لبی، بچی سیانی ہو گئی ہے، نیک جے بندے ہون، ایماندار بندے ہون، چنگے بندے ہون، اے ہوئی نا بھائی؟ کیا بھائی ایویں کرنا؟ تو میں تے ایڈے سیانے کے اپنی بچیاں واسطے بندیاں نو آکھ دے پھری ہے میاں کوئی نیک نمازی رشتہ لبیو، اللہ اپنے خدا، اللہ اپنے نبی واسطے رشتہ دا انتخاب کرے، نبی اپنے خدا نو کہے اللہ ام کلثوم تے رقیہ واسطے رشتے گل، اللہ معاذ اللہ بے ایماناں دا انتخاب کرے، تو میں ایڈے سیانے کے ایمان والے رشتے لبیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیڈا بڑا حرفاں دا خدا ہوتے اللہ رشتہ لبے تے بے ایماناں دا جڑے وچوں خور ہون تے اتوں ہور ہون۔ پھر کوئی بندہ آکھ سکدا ہے نا چودھری صاحب، حاجی صاحب چنگے بندیاں نال رشتہ کرایا جے اوتے انج نکلے نے، بندہ رشتہ کران والا کہے گا میاں میں کوئی عالم الغیب تے نہیں سا، اللہ پوچھے اللہ کولو بندے پوچھن، اللہ نبی دے رشتہ دار چنگے بنائے نہیں، اللہ نہ نبی دے سہرے چنگے نہ نبی دے جوائی چنگے، اللہ فرمان کے بکواس نہ کرو، میں انہاں دے سہریاں نو بھی دیکھ کر کے سہرا بنایا، میں انہاں دے جوائیاں نو بھی دیکھ کر کے جوائی بنایا، یا اللہ تیرے کول پرکھنے دا طریقہ کی ہے؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ میں انہاں دے دلاں اندر جھانک کر کے ویکھیا، انہاں دے دلاں اندر تقوی دے بغیر اور کچھ نظر نہیں آیا۔ او لوگو سیدہ ام کلثوم دی وفات دے بعد میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان ام کلثوم بھی فوت ہو گئی ہے، جی یا رسول اللہ، فرمایا عثمان میری اور بیٹیاں ہوندیاں میں تیرے نکاح اندر دے دیندا۔ سونا سن میرے ویرا، پوری کائنات اندر میں کی آکھیا ہے؟ ذرا بولو نا میں کی آکھیا ہے؟
پوری کائنات اندر صرف حضرت عثمان نے جڑے پاک نبی جڑے نبی دیا دو دیاں کے گھر والے نے حضرت عثمان دے بغیر اور حضرت آدم کو لے کر کے حضرت عیسیٰ تک کوئی انج دا بندہ نہیں آیا جڑا نبی دیا دو دیاں کا گھر والا ہوئے. اعزاز صرف اور صرف حضرت عثمان نے پوری کائنات اندر پوری دنیا دے اندر روزے ازل تو روزے آخر تک کہ نبی دیاں دو دیاں اگر کسی دے گھر اندر ہے تو صرف اور صرف عزت اعزاز حضرت عثمان نو حاصل ہے رضی اللہ تعالی. حضرت نے فرمایا عثمان میری اور بیٹیاں ہوندیاں تو میں تیرے نکاح اندر دے دینا. دوسری روایت فرمایا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوندیاں میں تیرے نکاح اندر دے دینا. کیا سمجھے میاں سمجھ اندر آئی کہ مینوں اللہ دیاں دتی جاندا عثمان میں تیرے نکاح اندر دتی جاندا. ایک فوت ہو جاندی دوجی نکاح دیندا دوجی فوت ہو جاندی تیجی نکاح دیندا. اللہ مینوں دیاں دیندیاں نہ تھکدا عثمان میں تیرے نکاح اندر دیندیاں نہ تھکدا. معلوم ہویا نعرہ تکبیر عثمان غنی. معلوم ہویا میرے نبی نو عثمان جہا جوائی کوئی نہیں نظر آیا عثمان نو میرے نبی جہا سوہرا کوئی نہیں نظر آیا. محبت نہ بول کر رضی اللہ تعالی. حق پہ خوش ہو آؤ میاں میں تمہانوں اج ان خطیب دکھاواں جس خطیب نو منبر تے پتھر مارے جا رہے ہیں جس خطیب دا باہر نکلنا بند کر دیتا گیا ہے محصور کر دیتا گیا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے نے عثمان نیچے بالا خانے دے کھڑے ہوئے او تو حضرت عثمان جھانک رہے نے رب جانے کہ دردناک منظر ہوئے گا جو خلیفۃ المسلمین نو باہر نکلنے دی اجازت نہیں مسجد کے اندر آنے دی اجازت نہیں پانی پہنچانے دی اجازت نہیں. 40 دل گزر گئے نے بھوکیاں پیاسیاں جناب عثمان رضی اللہ تعالی. لوگ پوچھتے ہیں عثمان پانی نہیں پہنچن دیتا جا رہا تسی گزارا کیویں کر رہے ہو. حضرت عثمان فرمانے نے پانی نہیں ہوندا اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنا قرآن دی تلاوت کرنے نال پیاس بجھ جاندی ہے روزے رکھنے نال بھوک دا علاج کر رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے بالا خانے دے حضرت معاویہ نیچے کھڑے ہوئے آہ برد کرتے نے عثمان کچھ دن واسطے تسی کوفے چلے چلو اوتھے ہتھیار بہتے منجبی کا بحری بیڑا اسلحہ بہتا سپاہ بہتی حالات نو کنٹرول کرنے دے بعد پھر مدینے آ کر کے آباد ہو جائے ہو. حضرت عثمان فرماندے نے معاویہ مینوں ایمان نال دس اوتھے پھر کی کجے منجبی کا تے بحری بیڑا. حضرت معاویہ گندے گئے حضرت عثمان سن دے گئے. حضرت عثمان روضہ رسول اللہ والے منہ کر کے کھڑے ہو گئے. آدن معاویہ مینوں ایمان نال دس اوتھے میرے نبی دا روضہ بھی ہے کہ نہیں. حضرت معاویہ دیاں چیخاں نکل گئیاں. آدن عثمان اللہ تیرے ایمان اندر برکتاں دے روضہ رسول اللہ دے مدینے دے اندر ہی ہے. آپ فرماندے معاویہ میں جان دے دوں گا پر سہرے نبی دے روزے نو چھڈ کر کے نہیں جاواں گا. حضرت معاویہ دل حضرت پھر مینوں اجازت دیو میں شام تو پہلا باغیاں کولو مدینے نو صاف کر دیواں مدینے کولو باغیاں نو قتل کر کے باہر کر دیواں انہاں دی لاشاں دے ڈھیر لگا دیواں. حضرت عثمان بن معاویہ ان گلیاں دے اندر میرے نبی چل دے رہے نے حضرت پیر لگے ہوئے نے حضرت قدم مبارک لگے ہوئے نے. مینوں شرم آندا ہے کہ ان گلیاں دے اندر خون وہاں عثمان اپنی جان دے دے گا پر نبی دیاں گلیاں دے اندر خون خرابہ نہیں کرے گا. عثمان تیری قبر تے کروڑوں رحمتہ سب کچھ برداشت ہے پر پیغمبر دے شہر دی توہین برداشت نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی آج بالا خانے تے کھڑے ہو کر کے مدینہ دی طرح منہ کیتے ہوئے آدھے او لوگوں باغیوں گلیاں دے اندر دندنانے والے ہو ذرا ٹھہر جاؤ. باغی ٹھہرے آپ آدھے او لوگوں میں عثمان مہاجرین اولون والآخر اولون صحابہ وچوں نہیں ہاں. آدھن جیا جیا تسی او عثمان ہو کیا میں وہ نہیں جو سب تو پہلے خبشہ دی طرف جان والے مہاجرین
حاضرین اندر میں تے میری بیوی رقیہ حضرت نے دیکھ کر کیا کیا سب تو پہلے جوڑا نبیاں دا حضرت ابراہیم تے سارا دا دوسرا جوڑا رقیہ تے عثمان دا کہ میں عثمان نہیں ہاں جی ہاں تسی او عثمان ہو آپ فرمان دین کے مدینے دے اندر آ کر کے سب تو پہلے بیر روما پانی دی تنگی دی حضرت نے شکایت فرمائی میں 20,000 درہم دا کھو لے کر کے وقف کیتا کیا میں عثمان نہیں ہاں باغیہ دن ہاں جی ہاں تسی او عثمان ہو آپ فرمان دین لوگو میں سب تو پہلے مسجد کا پلاٹ خرید کر کے وقف کیتا ہاں جی تسی او عثمان کیا میں او نہیں ہاں جو اللہ دے نبی نے فرمایا جنازہ نہیں پڑھیا جو اللہ دے نبی نے فرمایا میرے عثمان دا گلا کرتا سی ہاں جی ہاں تسی او عثمان کیا میں او نہیں ہاں جی جیب اندر اللہ دے نبی نے جنت دا ٹکٹ پایا خدا نے سینے تے رضا رحمت دے تمغے سجائے ہاں جی ہاں تسی او عثمان کیا میں او نہیں ہاں جو لوگاں واسطے گوداماں دے منہ مفت کھول دیتا کرتا سا ہاں جی تسی او عثمان کیا میں او نہیں ہاں جو 7 دفعہ جنوں چیندیا جی ایک کے مجلس اندر بہشت دی خوشخبری آئی ہاں جی تسی او عثمان کیا میں او نہیں ہاں جدے واسطے اللہ نے آسمان تو فرشتہ اتار کے فرمایا ہر بندے دا حساب ہوئے گا مگر اللہ عثمان تو حساب نہیں لیں گے ہاں جی ہاں تسی او عثمان حضرت عثمان فرما دے میرے نبی نے مینوں فرمایا عثمان اللہ تینوں خلعت فاخرہ دے گا اپنی مرضیوں نہ اتاری کیا میں عثمان نہیں ہاں جی تسی او عثمان ہن کی چاہندے ہو آدم پاسی کو بات خلافت کو لو 10 برداری حضرت فرما دے میں تہاڈی ایڑی گل من لیندا جے میرے نبی نے مینوں نہ فرمایا ہوندا لوگاں پتھر مارنے شروع کیتے او لوگاں عثمان تے پتھر مارنے شروع کیتے حضرت عثمان پتھراں دی بچھاڑ اندر کھڑے ہوئے روضہ رسول اللہ والے منہ کیتے ہوئے مدینہ دی طرف منہ کیتے ہوئے دوویں خط بلند کر کے آدن استودعکم اللہ یا اہل المدینہ مدینے والے ہو اللہ دے حوالے مدینے والے ہو اللہ دے حوالے استودعکم اللہ یا اہل المدینہ مدینے والے ہو اللہ دے حوالے حضرت عثمان پتھروں دی بچھاڑ اندر گر گئے جسم لہو لہان کلی سیدہ نیلہ مومنو کلی سیدہ نیلہ آ کر کے اٹھایا سہارا دے کر کے چار پائی تے لٹایا حضرت عثمان دا خون وگ رہا ہے مگر مظلومیت دی انتہا ہے گھر اندر پانی دا گھٹ موجود نہیں جڑا پلایا جا سکے گھر اندر گھٹ پانی دا نہیں جدے نال زخم صاف کیتے جا سکن اللہ اکبر آپ تڑپ دے رہے دن میں گزر گیا رات ہوئی ادھی رات بی بی نیلہ نو جگا رہے نے نیلہ ہر برا کر کے اٹھیاں پوچھتی ہیں عثمان کی خویا آپ فرماندے نے نیلہ ہنے میرے نبی دی مینوں زیارت ہوئی ہے اگر فرماندے نے عثمان تینوں ترے لگی ہوئی ہے میں تیرا حوض کوثر دے انتظار کر رہا ہوں ایک مطلب ایک ہے میرا شہادت کا وقت قریب آ گیا حضور میرا بہشتوں کے اندر انتظار کر رہے ہیں نیلہ مینوں پاجامے والا جوڑا نکال کر کے دے سیدہ پوچھتی ہیں کیوں عثمان فرمایا مت میں شہید ہو کر کے تڑپا میرا سطر نہ کھل جاوے نبی سخرا فرماندا گیا عثمان تو اللہ دے فرشتے حیا کر دینے اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی پاجامے والا جوڑا پہنیا تیمم فرمایا تہجد ادا فرمائی ادھروں مسجد نبی دے مینارے وچ اذان دیاں صداواں بلند ہویاں حاجیو ظاہرو مدینہ ویکھن والے جان دے جے جس ویلے مسجد نبی دے میناراں وچ اذان دی صدا بلند ہوندی ہے کلیجہ کھچی جان لگ جاندا ہے دلاں نوں کھو پین لگ جاندی ہے انج دل کردا ہے کہ بےتاب ہو کر کے مسجد نبی اندر بندہ جتنی جلد ہو سکے جا کر کے داخل ہو جاوے یہ حال جناب عثمان دا ہوئے گا اللہ اللہ یہ حال جناب عثمان دا ہوئے گا مگر ہر باغی نو مسجد اندر آن دی باغیاں اجازت دیتی ہوئی ہے اگر نہیں اجازت امیر عثمان نو نہیں ہے وجہ بیعت رضوان نو نہیں ہے جامع القرآن نو نہیں ہے ذوالنورین عثمان نو نہیں ہے کامل الحیا عثمان نو نہیں ہے حضرت عثمان نے نماز ادا فرمائی آپ قرآن کھول کر کے پڑھتے پہنے آپ پڑھتے نے صبغت اللہ
ومن احسن من اللہ سے بغا. اتنے تک باغی دیوار باندھ کر کے اندر آ گئے. حضرت حسن و حسین دروازے کے پہرا دے رہے نے. حضرت علی نے پھر کافی انہوں نے اللہ مگر باغیاں نے آ کر کے حضرت عثمان دے پیٹ دے بار کیتے. سیدہ نیلا کے ہاتھ کر دیا نہ دیا نہ مارے ہو میرے نبی دے ذنورین عثمان ہو. باغیاں دے گھر والے عثمان نو نہ مارے ہو مگر باغی دی تلوار بی بی نیلا کا پنجا کر دی چلی گئی. حضرت عثمان دی گردن کر دی چلی گئی. اور لوگوں حضرت عثمان تڑپ کر کے شہید ہوئے. والی مدینہ شہید ہوئے. امام مظلوم شہید ہوئے. سیدنا عثمان شہید ہوئے. نیلا کلی حضرت عثمان دے سرانے بیٹھیاں اللہ دے عرش کو کا مار کر کے کھلا رہی نے. حضرت عثمان دی لاش 3 راتاں تے 3 دن بے گورو کفن پئی رہی. مدینے دے اندر کرفیو دا سما رکھا. ہر پاسے باغی دندنا دے ہوئے نظر آئے. حضرت علی المرتضی نو بات پہنچی. حضرت حسین دے سینے اندر مک مار کر کے آ گئے او میرا بچہ کی ویکھی جا رہے ہو قیامت بیت گئی ہے تہاڈے خالو عثمان شہید ہو گئے نے. آسمان والے منہ کر کے آ گئے اللہ میرا عثمان دے قتل اندر کوئی حصہ نہیں. مدینے والے ہو جو مرضی آ دیجئے کرو عثمان شہید ہو گئے نے. اللہ اکبر. ایک رات بی بی نیلا دیا نے ایک باغی دیوار پھاند کے اندر آیا. میں سمجھا کو وفاداراں وچ آیا. فلقم علی وجہ عثمان. حضرت عثمان دے منہ تے تھپڑ ماریا. حضرت عثمان دی پسلی توڑی تے نیچے اتر گیا. میں کیا اللہ تیرا عثمان کے دا مظلوم ہے. فوت ہو جانے دے بعد تے لوگاں دیاں دشمنیاں مک جاندیاں مگر عثمان دی دشمنی نہیں مکی. میں بھی آنا لوگوں عثمان کے دا مظلوم ہے جو 15ویں صدی لگی ہوئی ہے. آج بھی گلا کیتا جاندا ہے تے حضرت عثمان دا گلا کیتا جاندا ہے. تیسری رات آ گئی. اللہ اکبر. 3 دن گزر گئے. اللہ اللہ چوتھی رات لگی ہوئی ہے. سیدہ میلا صحابہ لاش نو دیوار والوں نیچے اتار رہے ہیں. جس تختے پہ حضرت عثمان دی لاش رکھی ہوئی ہے وہ تختہ پتھراں نال بھر گیا ہے. لاش تے پتھر برسائے گئے. لوگاں دے جنازے جاندے تسی ویکھے ہون گے جنازے تے کیوڑا سٹیا جا رہا ہے پھول سٹے جا رہے ہیں. لوگ مشایعت کردے نے لوگ نال ٹردے نے. اللہ اکبر. انا للہ و انا الیہ راجعون آکھدے نے مگر ایک مظلوم دا جنازہ جا رہا ہے. اللہ اکبر. جس جنازے پہ پھول نہیں برسائے جا رہے جس جنازے پہ کیوڑے دی بارش نہیں ہو رہی جس جنازے پہ پتھراں دی بارش ہو رہی ہے اور پتھراں نال ایڈا ہٹ گیا جنازہ امام مظلوم سیدنا عثمان دا کہ پھٹا ٹوٹ کر کے نیچے گریا. لاش دھڑم کر کے نیچے گر گئی. سیدہ نیلا اپنی اوڑھنی دے کر کے آخدیاں نے لو جلدی کرو عثمان دا پھٹا میری اوڑھنی نال بن دیو جلدی لاش لے کر کے چلو. کوئی دن بی بی کہا رستہ لے کر کے نکلی ہے. آدھے روزہ رسول اللہ والا کوئی محفوظ رستہ ہے. روزہ رسول اللہ کو پہنچی ہے تے بے اختیار ہو گئی. آدھے اللہ دے رسول تو آڈا جوائی عثمان جا رہا جے عثمان دا جنازہ جا رہا جے عثمان سرخرو ہو کر کے جا رہے. اللہ دے پیغمبر جنوں تسی دو دھیاں دا رشتہ دیتا ذوالنورین عثمان دا جنازہ تہانوں سلام کر دیا ہوا جا رہا ہے. بقی دے قبرستان اندر دفن کیتا قبر برابر کر دیتی گئی تاکہ باقی لاش نکال کر توہین نہ کر دے. پھر مختصر جے وقت اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی محبت نال کہ عثمان وجہ بیعت رضوان عثمان عثمان شہید مدینہ عثمان عثمان ذوالنورین عثمان عثمان کامل الخیار عثمان عثمان امام مظلوم عثمان عثمان جامع القرآن عثمان عثمان کائنات کا مظلوم ترین انسان عثمان رضی اللہ تعالی. لوگوں اگر لوگ باغی تے گندے تے بے خیال لوگ صحابہ دے گلیاں دا اہتمام کردے نے اپنی عزاداری دی آڑ اندر صحابہ تے تبرہ کردے نے سمجھ لو کہ مجبور انسان دی رات دے
ڈیڑھ بجے تک حضرت عثمان دے فضائل بیان کردے نے. دعا خیر کہ جن ویراں عزیزاں تمام انتظام کیتا اللہ انہاں دے تمام انتظام اندر برکتاں فرمائے. جڑے ساتھی چل کر کے دور دراز تو تشریف لائے اللہ انہاں دی حاضری قبول فرمائے. اقول قولی ھذا والحمدللہ. یا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس